آج غالب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر. ماشاءاللہ. عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، آخر ستم کی کچھ تو مکافات چاہیے. دے داد اے فلک دل حسرت پرست کی، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے. سیکھے ہیں محرقوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. اور میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. سرپائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، رسوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے. ہے رنگ لال و گل و نسری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر. ایک تو ہم آپ پر عاشق ہیں، لیکن آپ تو ہم پہ عاشق نہیں ہوئے، آپ کسی اور پر عاشق ہو گئے. اچھا ہے. عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، آخر ستم کی کچھ تو مکافات چاہیے. اب تم نے جو ستم ڈھائے ہیں ہم پر میں محبت کے نام پر، اس کا کچھ تو بدلہ تمہیں چاہیے. اب تمہیں پتہ چلے گا تم نے کتنا مجھے ستایا ہے، کتنا ظلم کیا ہے، ہمارا کتنا دل توڑا ہے، ہم پر کیا کیا گزری، ہماری جان پہ بن آئی. تمہیں تو احساس نہیں ہے، تم تو بے حس بنے رہے محبوب کی طرح. اب جب تم کسی پر عاشق ہو گیا، وہ جو تمہیں ستائے گا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا. اچھا ہوا. مکافات مطلب بدلہ، یہ چاہے اجر ہو چاہے وہ سزا ہو، جو بھی ہو. کہ آخر ستم کی کچھ تو مکافات چاہیے. تم نے جو ستم مجھ پر ڈھایا ہے اس کا کچھ تو بدلہ تمہیں چاہیے نا، اب ملے گا. بہت اچھا کیا تم کسی اور پر عاشق ہوئے. اور دے داد اے فلک دل حسرت پرست کی، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے. بھئی تو جانتا ہے فلک مطلب آسمان سے کہا جا رہا ہے یا پھر اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ دل حسرت پرست کی. کتنی امیدیں، کتنے شوق، کتنے ارمان ہمارے دل نے پالے، لیکن سب مٹ گئے، ایک بھی پورا نہیں ہوا. ساری کی ساری امیدیں، سارے کے سارے ارمان جو حسرت میں بدل گئے. حسرت کہتے ہیں وہ امیدیں جو دل میں دفن ہو جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی. تو دے داد اے فلک دل حسرت پرست کی. اب میرا دل تو حسرت پرست ہو گیا ہے، مطلب اتنے نہ مقبرے بن گئے ہیں ارمانوں کے اور امیدوں کے کہ اب اسی کی پرستش میں اس کا وقت جاتا ہے. کہ دے داد اے فلک، اے آسمان یا اے خدا، دل حسرت پرست کی، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے. بھئی داد دے مجھے میری حسرت پرستی کی، اور کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے. مطلب جو نقصان ہوا ہے اس کی کچھ تو تلافی چاہیے. تو دے اب مجھے کچھ بدلہ دے ہمیں بھی. آخر جو ہم اتنے ارمان، اس طرح کی جو زندگی ہم گزاریں، ٹوٹ ٹوٹ کر رو رو کر کے جو گزاری ہم نے، اس کی تلافی مافات مطلب نقصان کا کچھ تو ازالہ چاہیے نا بھائی، کوئی تو کمپنسیشن چاہیے مجھے. دے داد اے فلک دل حسرت پرست کی، نہ کچھ صحیح تو داد ہی دے، ہم تعریف ہی کر ہماری. دے داد اے فلک دل حسرت پرست کی، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے. سیکھے ہیں محرقوں کے لیے ہم مصوری میں میرا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن ہم نے سیکھا، یہ ہنر ہم نے سیکھا ہے. تصویریں بنانا، تصویریں کھینچنا نہیں، تصویریں بنانا جو بناتے ہیں لوگ، کہ سیکھے ہیں محرقوں کے لیے. ہم تو محرقوں کے لیے ہم نے مصوری کا فن سیکھا ہے. تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. اب سامنے کسی محرق کو بٹھانے، اگر ہم بیٹھنے کو کہیں تو تھوڑی نہ کوئی بیٹھے گا، لیکن جب ہم مصور بن کے جائیں گے اور کہیں گے صاحب اب بیٹھ جاؤ، اب ہم جتنی دیر چاہیں گے اپنے محبوب کو، محبوبہ کو ہم بٹھا سکتے ہیں، اور جس پوز میں چاہیں ہم اسے ڈھال سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں. تو اسی خاطر سے، اسی غرض سے ہم نے مصوری سیکھی، ورنہ مصوری میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیکھے ہیں محرقوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. اور میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. میں غالب اس قدر تنگ دستی میں اور اس قدر غم کے عالم میں انہوں نے زندگی گزاری کہ ان کہا کہ بھئی ہم جو پیتے ہیں اس قدر شراب میں جو اتنا پیتا ہوں، تو تم سمجھتے ہو کہ میں نشے کے لیے پیتا ہوں؟ نہیں. غرض نشاط، کیا میں نشے میں جھومنے کے لیے پیتا ہوں؟ نہیں. میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو اس سے نشاط کی غرض ہے. ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. مجھے بس ایک تھوڑا سا نشہ، ایک ہلکی سی بے خودی مجھے چاہیے، تاکہ میں غم دنیا میں بھول سکوں، ہم پر جو ستم ہوئے وہ میں بھول سکوں، ہم پر ہماری دن اور ہماری زندگی جیسی گزر رہی ہے میں اس کو بھول سکوں. تھوڑی سی بے خودی آ جائے، میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاؤں، بس یہ چاہیے. تمہیں لگتا ہے کہ میں نشے کے لیے پی رہا ہوں، میں نشے کے لیے نہیں پی رہا ہوں. میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. سرپائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی. خم کہتے ہیں سراہی جس میں شراب ہوتی ہے، اور جس سے گلاس میں یا جام میں جو شراب ڈالی جاتی ہے، کہ سر پائے اس کے پاؤں پہ،
اس خم کے، اس صراحی کے پاؤں پہ جو ہنگام بے خودی، جب آپ بے خودی کے عالم میں جب آپ ہو تو سرپائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی۔ اگر آپ بے خودی کا عالم میں تو صراحی کے پیر پر آپ کے سر ہونے چاہیے، اور رسوع قبلہ وقت مناجات چاہیے۔ اور اگر آپ اللہ سے کچھ مناجات آپ کرنے جا رہے ہیں، کچھ التجا کرنے جا رہے ہیں، کچھ مانگنے جا رہے ہیں، دعائیں مانگنے جا رہے ہیں، تو پھر اب آپ کو روح جو ہے وہ قبلہ روح ہونا چاہیے، جیسے نماز میں ہوتی ہے قبلہ روح ہو کر کے تب مناجات۔ یہ دونوں الگ الگ عالم ہیں۔ بے خودی میں جو روح ہے وہ قبلہ کی جانب نہیں ہوگا، وہ صراحی کی جانب ہوگا، اور مناجات کا وقت جب ہوگا تو قبلہ روح کی طرف ہوگا۔ سرپائے خم پہ چاہیے، سر وہاں ہونا چاہیے صراحی کے پاؤں پہ، سرپائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، رسوع قبلہ وقت مناجات چاہیے، ہے رنگ لال و گل و نسریں جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ بھئی جتنے پھول ہیں سب کے الگ الگ رنگ ہیں، الگ الگ ڈھنگ ہیں، الگ الگ خوشبو ہے سب کی، کہ الگ الگ سب ہیں، لیکن ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ لیکن آپ جہاں بھی چاہے بہار کا اس بات لے سکتے ہیں کہ آپ بہار آ گئی ہے، آپ کسی بھی پھول کو دیکھ کر یہ آپ یقین کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب بہار چمن میں آ چکی ہے رنگ لال و گل و نسری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ شاید اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ مذہب، الگ الگ تہذیبیں ہیں سب کی، لیکن سب مل کر کے ہی اس فلاح اور بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہی بہار کا اس بات ہے، یہی ہماری ترقی اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ غالب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ کار خیر بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔